پی ڈی ایم کا ایک اور غیر مقبول فیصلہ، حکومت نے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق میرا پاکستان میرا گھر اسکیم پاکستان کی کم لاگت ہاؤسنگ فنانس اسکیم ہے۔ اس کو مارکیٹ میں بدلے حالات کی وجہ سے عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث بادشاہ کے مطابق اس اسکیم کو جاری کرتے ہوئے اس کا ملکی بجٹ پر طویل مدتی اثر نہیں دیکھا گیا۔ جب اس اسکیم کا آغاز ہوا تھا تو اسے جس طرح ڈیزائن کیا گیا، اس کے تحت قرضوں کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جاتی تھی، جو شرعی سود میں فرق پر دی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان IMF کے ساتھ قرض پروگرام میں ہے اور سبسڈی کے معاملات کو اس میں دیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ بہت ساری اسکیم جذباتی بنیادوں پر جاری کی جاتی ہیں، جن کا طویل مدتی اثر نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی ان کی فیصلہ سازی کسی ٹھوس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ اسکیم کیا ہے اور اس کے لیے کتنے عرصے سبسڈی دی جائے گی اور اس کا ملک کی مالی حالت پر کیا اثر ہوگا۔ ایسے بہت سارے اقدامات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ان کے طویل مدتی اثرات کو بھی دیکھنا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت اس اسکیم کو مستقبل میں جاری رکھے گی یا نہیں، ڈاکٹر عائشہ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے معاشی امور کے ترجمان مزمل اسلم کا کہنا ہے، موجودہ حکومت PTI دور کی اس اچھی اسکیم کو جاری نہیں رکھنا چاہتی کہ کہیں سابقہ حکومت کو کریڈٹ نہ مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت دی جانے والی سبسڈی کا کوئی اتنا بڑا مالیاتی اثر تو نہیں، بلکہ اس کے بیک وقت دو فائدے تھے۔ ایک، لوگوں کو سستے مکان مل رہے تھے، تو دوسرا فائدہ یہ تھا کہ تعمیراتی شعبے میں سرگرمیاں تیز ہو رہی تھی، جو ملکی معیشت کے لیے بہتر تھا۔ مزمل اسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت یہ اسکیم شروع کرے گی، لیکن کچھ عرصے بعد ایک نئے نام سے، تاکہ وہ اس کا کریڈٹ خود لے سکے۔ بینکر اور تجزیہ کار اسکیم کی معطلی کی وجہ سبسڈی کو قرار دیتے ہیں، جو IMF پروگرام کی وجہ سے حکومت کے لیے قرض دینا مشکل بنا رہا ہے۔ فی الحال تو اسکیم رک گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے اسے کچھ عرصے بعد نئی شرائط کے تحت جاری کر دیا جائے، جس میں شرعی سود میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ حکومت کی جانب سے شروع کی جانے والی اسکیم کے تحت بینکوں کی جانب سے جو قرضہ فراہم کیا جاتا تھا، اس میں قرض کی واپسی کی مدت کے لحاظ سے شرعی سود وصول کیا جاتا تھا۔ قرض واپسی کی کم از کم مدت 5 سال اور زیادہ سے زیادہ مدت 20 سال رکھی گئی، جس پر سود کی شرح مختلف رکھی گئی۔ بینک میں درخواست دینے کے بعد پلاٹ اور گھر کی تفصیل بینک کو فراہم کی جاتی تھی اور بینک جانچ پڑتال کے بعد قرض کی درخواست منظور یا مسترد کرتا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والی مالی سال تک بینکوں کو 514 ارب روپے قرضے کے لیے درخواستیں موصول ہوئی، جن میں سے 236 ارب کی درخواستیں منظور کی گئیں اور تقریباً 100 ارب روپے کا قرض جاری کیا گیا۔ بینکوں کی جانب سے رعایتی شرعی سود پر اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کیا جاتا، جو مارکیٹ شرعی سود سے کم تھا۔ تاہم حکومت اس اسکیم کے تحت قرض کی رعایتی شرعی سود اور مارکیٹ کے شرعی سود کے درمیان فرق کو سبسڈی کی صورت میں بینکوں کو ادا کرتی تھی۔ گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں گھروں کی اسکیم میں سبسڈی کے لیے 30 ارب روپے رکھے گئے تھے، جو رواں مالی سال کے بجٹ میں صرف 50 کروڑ تک رہ گئے۔ پروگرام ختم کرنے کی وجہ مالی بحران ہے، IMF کی شرط یا کریڈٹ سابقہ حکومت کو نہ دینا۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ اسکیم بے گھر افراد کے لیے امید کی ایک کرن تھی، جو موجودہ حکومت نے ختم کر کے اس طبقے کی مایوسی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ